نے مجھے آج کی صبح اپنے تخت عظیم کے روبرو آنے کا موقع دیا ہے، میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں، میں تیری آواز پر کان لگانا چاہتا ہوں، میں تیری آواز پر توجہ دینا چاہتا ہوں، میں تیری آواز پر دھیان لگانا چاہتا ہوں، کیونکہ تیری آواز میں قدرت ہے، تیری آواز میں حشمت ہے، تیری آواز میں بنی آدم کے لیے تندرستی ہے، تیری آواز میں بنی آدم کے لیے توانائی ہے، تیری آواز میں بنی آدم کے لیے زندگی ہے، اور تیری آواز میں بنی آدم کے لیے تازگی ہے۔ زندہ خدا اپنے کلام کو بھیج کر ہمارے زخموں کا علاج فرما، ہمارے دکھوں کا علاج فرما، ہماری چوٹوں کا علاج فرما، ہماری الجھنوں کا علاج فرما، ہماری مشکلوں کا علاج فرما، اور اپنے حضور میں دامان التجا پھیلانے والوں کو، اپنے حضور میں مناجات کے ساتھ ہاتھ اٹھانے والوں کو مایوس ہو کر نہ جانے دے، بلکہ ایک ایک کو آسمان حکمت سے نواز دے۔ اپنے بندہ کو سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک ایسا پاکیزہ کر کے تیرے کلام کی تعویلات، تیرے کلام کی تشریحات اور تیرے کلام کی توضیحات تیرے لوگوں کے لیے سچ مچ اچھی اچھی چراگاہوں اور راحت کے چشموں کی مانند ثابت ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ گزشتہ سنڈے ہم نے بائبل مقدس کی آیات مقدسہ کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ بائبل مقدس کا زندہ خدا، بائبل مقدس کا حقیقی خدا، بائبل مقدس کا حتمی خدا، بائبل مقدس کا لا تبدیل خدا، اور بائبل مقدس کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، ان سب کے لیے بنیادی اور اہم ترین ضروریات زندگی کی اور لوازمات زندگی کی فراہمی کی ضمانت دیتا ہے۔ جو اس کے بزرگ و برتر نام کی تعریف کرتے ہیں، جو اس کے بزرگ و برتر نام کی تمجید کرتے ہیں، جو اس کے بزرگ و برتر نام کی تعظیم کرتے ہیں، جو اس کے بزرگ و برتر نام کی عزت کرتے ہیں، جو اس کے بزرگ و برتر نام کی ستائش کرتے ہیں، جو اس کے بزرگ و برتر نام کی پوجا کرتے ہیں، جو اس کے بزرگ و برتر نام کی پرستش کرتے ہیں، جو اس کے بزرگ و برتر نام کی ارادنا کرتے ہیں، جو اس کے بزرگ و برتر نام کی بندگی کرتے ہیں، جو اس کے بزرگ و برتر نام کی ورشپ کرتے ہیں، جو اس کے بزرگ و برتر نام کی اڈوریشن کرتے ہیں، اور جو اس کے بزرگ و برتر نام کی عبادت کرتے ہیں، یعنی جو اس کے پاک حضور میں سجدہ ریز ہونا پسند کرتے ہیں، جو اس کے پاک حضور میں سرنگو ہونا پسند کرتے ہیں، جو اس کے پاک حضور میں سربسجود ہونا پسند کرتے ہیں، اور جو اس کے پاک حضور میں جھک جانا پسند کرتے ہیں، وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ اس زندگی کے ایام کے دوران ان کے سامنے آنے والی تمام مشکلات کا حل ان کو دے گا،
اور ان کی تمام تر ضروریات زندگی کی اور تمام تر لوازمات زندگی کی فراہمی کی ضمانت دیتا ہے، اور ہم نے اس کے پاکیزہ اور پوتر قول کی روشنی میں آپ تک ان حقائق کو پہنچانے کی کوشش کی جو پاکیزہ اور پوتر قول خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 25ویں تا 27ویں آیات مقدسہ کے اندر صفحہ نمبر 76 پر مرقوم ہے، جو اس طرح سے ہے: اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا، میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 25ویں تا 27ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 76 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ بھائیوں اور بہنوں، ان آیات مبارکہ میں وہ خدائے قدوس و برحق اور خدائے بزرگ و برتر وعدہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے عبادت گزار بندوں کو اور اپنی عبادت گزار بندیوں کو ان تمام ضروریات کے مطابق، ان تمام لوازمات حیات کے مطابق عطا فرمائے گا جو ان کو اس وقتی عارضی دنیاوی اور جسمانی زندگی کے ایام کے دوران درکار ہے۔ واہ بھائی واہ، لیکن یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، مٹی کے اس جہان میں اور خاک کی اس دنیا میں حالات بالکل اس کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ خدائے قدوس و برحق اور خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کرنے والا اس جہان کی نعمتوں اور برکتوں کی قلت، کمی اور فقدان و بحران کے باعث بے کس اور نادار دکھائی دے، مجبور اور لاچار دکھائی دے، اور زندگی سے بیزار دکھائی دے، اور اس کے برعکس اس خدائے قدوس و برحق اور خدائے بزرگ و برتر کی عبادت نہ کرنے والا اپنے دامن میں اسباب جہان اور عیش و عشرت کے سامان اوپر تک لیے پھرتا ہو، ہوئے ہوئے، بلکہ ایسا عموماً دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسا عموماً سننے کو ملتا ہے، اور شریر لوگ جنہوں نے قادر مطلق کی عبادت کو، قادر مطلق کی بندگی کو، قادر مطلق کی پوچھا کو، قادر مطلق کی پرستش کو، قادر مطلق کی تعریف کو، قادر مطلق کی تمجید کو، قادر مطلق کی تعظیم کو، قادر مطلق
مطلق کی عزت کو، قادر مطلق کی ستائش کو، قادر مطلق کی آرادنا کو، قادر مطلق کی ورشپ کو، قادر مطلق کی اڈوریشن کو، اور قادر مطلق کے حضور میں جھکنے کو، قادر مطلق کے حضور میں سجدہ ریزہ ہونے کو، قادر مطلق کے حضور میں سر بسجود ہونے کو، اور قادر مطلق کے حضور میں سرنگو ہونے کو نظر انداز کیا ہے، اور لشکروں کے خدا کی یاد کا ان کے ہاں نام تک ذکر تک موجود نہیں ہوتا، نہ سال ہر سال تک انہیں اپنے تخلیق کار کی، انہیں اپنے مصور کی، انہیں اپنے خدا کی، انہیں اپنے خالق کی، انہیں اپنے رازق کی، انہیں اپنے مالک کی، انہیں اپنے حاکم کی، اور انہیں اپنے پالنے والے کی، سنبھالنے والے کی، اور مشکلات میں سے نکالنے والے کی یاد تک نہیں آتی، تو بھی ان کا دامن اس دنیا کی نعمت اور برکتوں سے لبریز دکھائی دیتا ہے، اور وہ اپنی ترجیحات سے، اپنے رجحانات سے، اپنے اقدامات سے اور اپنے رویہ جات سے کہتے ہیں ہم کیوں کر قادر مطلق کی پرستش کریں، ہم کیوں کر قادر مطلق کی پوجا کریں، ہم کیوں کر قادر مطلق کی بندگی کریں، ہم کیوں کر قادر مطلق کی عبادت کریں، ہم کیوں کر قادر مطلق کی حضور میں سجدہ ریز ہو، ہم کیوں کر قادر مطلق کی حضور میں سرنگو ہو، ہم کیوں کر قادر مطلق کی حضور میں سر بسجود ہو، ہم کیوں کر قادر مطلق کے حضور میں جھکے، ہم کیوں کر قادر مطلق کے حضور میں سجدے پیش کریں، ہم کیوں کر قادر مطلق کے حضور میں نغمے پیش کریں، ہم کیوں کر قادر مطلق کے حضور میں نذرانے پیش کریں، ہم کیوں کر قادر مطلق کے حضور میں تحفے پیش کریں، ہم کیوں کر قادر مطلق کے حضور میں ہدیے پیش کریں، ہم کیوں کر قادر مطلق کے حضور میں گلہائے ستائش پیش کریں، گلہائے عقیدت پیش کریں، گلہائے محبت پیش کریں، اور گلہائے عبادت پیش کریں، کیونکہ ہمارے پاس تو یہ سب کچھ کیے بغیر اس دنیا کی ایک ایک سوغات، افراد اور فراوان کثرت اور بہتات کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے پاس دولت و ثروت کی کچھ کمی نہیں، ہمارے پاس عزت و شہرت کی کچھ کمی نہیں، ہمارے پاس روب و دبدبے کی کچھ کمی نہیں، ہمارے پاس نام و ناموس کی کچھ کمی نہیں، ہمارے پاس اموال و اسباب کی کچھ کمی نہیں، ہمارے پاس ذرائع اور وسائل کی کچھ کمی نہیں، ہمارے پاس روپے پیسے کی افراط اور بہتات کی کچھ کمی نہیں، ہمارے پاس کوٹھیوں اور بنگلوں کی کچھ کمی نہیں، ہمارے پاس گاڑیوں اور موٹروں کی کچھ کمی نہیں، ہمارے پاس آسائشوں اور زیبائشوں کی کچھ کمی نہیں، ہمارے پاس سامان عیش و عشرت کی کچھ کمی نہیں، ہمارے پاس رنگ برنگے ملبوسات کی کچھ کمی نہیں، ہمارے پاس کھٹے میٹھے مشروبات کی کچھ کمی نہیں، ہمارے پاس چمکتے اور دمکتے ہوئے مکانات کی کچھ کمی نہیں، اعلیٰ غرض ہمارے پاس اس دنیا کی کسی بھی سوغات کی کچھ کمی نہیں۔ پھر قادر مطلق کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر قادر مطلق کی بندگی کرنے کا کیا مطلب ہے؟
پھر قادر مطلق کی پوجا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر قادر مطلق کی پرستش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر قادر مطلق کی تعریف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر قادر مطلق کی تمجید کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر قادر مطلق کی تعظیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر قادر مطلق کی عزت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم کیوں اس کے پاک حضور میں ستائش کے، تمجید کے، تعریف کے، پرستش کے، بندگی کے، عبادت کے، ورشپ کے، سجدوں کے، نغموں کے، ہدیوں کے، نذرانوں کے اور تحفوں کے گلدستے پیش کریں؟ کیوں؟ جبکہ یہ سب کچھ بھی ہے بغیر بھی ہم کو اس دنیا کی تمام تر سہولیات اور مراعات حاصل ہے۔ ہوئے ہوئے شریروں اور ناراستوں کے اسی خیال کے باعث جناب ایوب نبی قادر مطلق کی پاک روح کی تحریک کے ساتھ کہتے ہیں، جب میں یاد کرتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں اور میرا جسم تھرا جاتا ہے۔ شریر کیوں جیتے رہتے، عمر رسیدہ ہوتے، بلکہ قوت میں زبردست ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد ان کے ساتھ، ان کے دیکھتے دیکھتے اور ان کی نسل ان کی آنکھوں کے سامنے قائم ہو جاتی ہے۔ ان کے گھر ڈر سے محفوظ ہیں اور خدا کی چھڑی ان پر نہیں ہے۔ ان کا سانڈ باردار کر دیتا ہے اور چوکتا نہیں۔ ان کی گائے بیاتی ہے اور اپنا بچہ نہیں گراتے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریوڑ کی طرح باہر بھیجتے ہیں اور ان کی اولاد ناچتی ہے۔ وہ کھنجری اور ستار کے تال پر گاتے اور بانسلی کی آواز سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ خوشحالی میں اپنے دن کاٹتے اور دم کے دم میں پاتال میں اتر جاتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہاں ہیں۔ قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اگر ہم اس سے دعا کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ایوب نبی کی کتاب کا 21واں باب اور اس کی 6 تا 15 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 510 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جب سب کچھ ہے تو ہم قادر مطلق کی راہوں کی معرفت کے خواہاں کیوں ہو؟ ہم قادر مطلق کے راستوں پر کیوں چلے؟ ہم اس کے احکامات کی عزت کیوں کریں؟ ہم اس کی تعلیمات کی عزت کیوں کریں؟ ہم اس کے فرمودات کی عزت کیوں کریں؟ خداوند فرماتا ہے تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہے، تو ابھی تم کہتے ہو کہ ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا؟ تم نے تو کہا خدا کی عبادت کرنا ابس ہے، خداوند کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے۔
میں نے عرض کیا ملاکی نبی کی کتاب کے 3 باب کی 13ویں اور 14ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 893 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ اس جہان کے شریر، اس جہان کے ناراست، اس جہان کے احمق، اس جہان کے نادان اور اس جہان کے بے وقوف جو قادر مطلق کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، جو قادر مطلق کی حشمت کو تسلیم نہیں کرتے، جو قادر مطلق کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتے، جو قادر مطلق کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، جو قادر مطلق کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، جو قادر مطلق کی قوت کو تسلیم نہیں کرتے، جو قادر مطلق کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے، جو قادر مطلق کی غیرت کو تسلیم نہیں کرتے، جو قادر مطلق کی کرامت کو تسلیم نہیں کرتے، جو قادر مطلق کی قدوسیت کو تسلیم نہیں کرتے، جو قادر مطلق کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو قادر مطلق کی الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قادر مطلق کو اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی حقیقتوں اور سچائیوں کو تسلیم نہیں کرتے؟ جب وہ اس قدوس برحق اور بزرگ برتر کے پاک حضور میں جھکنا پسند نہیں کرتے، اس کی عبادت و بندگی میں اور پوجا و پرستش میں اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانے پر آمادہ اور تیار نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے ان کی نگاہ میں قادر مطلق کی عبادت و بندگی، قادر مطلق کی پوجا و پرستش بے معنی چیز ہے، بے مفہوم چیز ہے، بے مقصد چیز ہے اور فضول چیز ہے۔ جب ہی تو قادر مطلق نے ملاکی نبی کی معرفت بنی آدم سے بالعماد اور بنی اسرائیل سے بالخصوص مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، خداوند فرماتا ہے تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہے۔ کہیے ہاللویا، تم قادر مطلق کی عبادت سے انحراف کی راہ اختیار کر کے شاید اس دنیا کے اموال و اسباب کے ساتھ، سامان عشرت و آرام کے ساتھ، عزت و شہرت کے ساتھ، دولت و ثروت کے ساتھ، رنگ برنگے ملبوسات کے ساتھ، کھٹے میٹھے مشروبات کے ساتھ، چمکتے اور دمکتے ہوئے مکانات کے ساتھ اور اس جہان کی مختلف سہولیات اور مراعات کے ساتھ اپنے دامن کو بھر لو، لیکن یاد رکھو تم اس کی عدالت میں مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ تم اس قدوس برحق کی ذات اقدس قدرت کاملہ کو جلال دیے بغیر، یعنی اس کے حضور میں سجدہ ریز ہوئے بغیر، اس کے حضور میں سرنگو ہوئے بغیر، اس کے حضور میں سربسجود ہوئے بغیر، یعنی اس کی عبادت و بندگی پوجا و پرستش کیے بغیر اس کے ساتھ ابدیت اور کاملیت میں داخل نہ ہو پاؤ گے۔ نہ تم آگ اور گندگ کی بھٹی کا نوالا، لقمہ خوراک اور ایندھن بن جاؤ گے، کیونکہ تم نے اپنے خالق کی، تم نے اپنے مالک کی، تم نے اپنے رازق کی اور تم نے اپنے حاکم کی عبادت و بندگی پوجا و پرستش کرنے سے انکار کیا، اور برعکس اس کے جنہوں نے قادر مطلق کے حضور میں جھک جانا پسند کیا اور اس کے پاک حضور میں عاجزی، حلیمی، فروتنی اور شکستہ دلی کے ساتھ سجدہ ریز ہونا، سرب سجود ہونا اور سرنگو ہونا پسند کیا، اور اس کے بزرگ برتر نام کی شان اقدس میں لب کشائی کی، اس کے بزرگ برتر نام کی مدح سرائی کی،
کی اس کی پاک بارگاہوں میں نغمہ سرائے کی، ان سب کی بابت رب الافواج کے حضور میں یادگار کا دفتر لکھا ہوا ہے، اور ان کے حق میں وہ فرماتا ہے میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر، جبکہ شریروں ناراستوں بدعمالوں اور گنونے گٹیا غیر معیاری گندے غلیظ اور مکروہ اعمال و افعال کا ارتکاب کرنے والوں اور رب الافواج کے حضور میں نغمات بندگی نہ پیش کرنے والوں، نغمات عبادت نہ پیش کرنے والوں، نغمات پرستش نہ پیش کرنے والوں اور نغمات ستائش نہ پیش کرنے والوں کو آگ اور گندگ کی بدی کھا جائے گی اور شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گی۔ اس روز قادر مطلق کے عبادت گزار لوگ حیات ابدی کا تاج حاصل کریں گے، اور قادر مطلق کی عبادت نہ کرنے والے سزائے ابدی کے سپرد کیے جائیں گے اور ہمیشہ کی آگ اور گندگ کی جیل اور بدی کا نوالا لقمہ خوراک اور ایندھن ہو جائیں گے۔ تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے یادگار کا دفتر لکھا گیا، یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ تب تم رجوع لاؤگے اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے۔ واہ بھائی واہ۔ تب تم رجوع لاؤگے اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے۔ اس روز تمہیں معلوم ہوگا خدا کی عبادت کرنے والوں میں اور خدا کی عبادت نہ کرنے والوں میں کیا فرق ہے۔ تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ اور کیا لکھا گیا؟ رب الافواج فرماتا ہے کہ اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ تب تم رجوع لاؤگے، تب تم رجوع لاؤگے، تب تم رجوع لاؤگے، اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹی کی مانند سوزان ہوگا۔ تب سب مغرور اور بد کردار بوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤں خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو بھاندو گے اور شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس
اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا ملاکی نبی کی کتاب کے 3 باب کی 16ویں آیت مقدسہ سے لے کر ملاکی نبی کی کتاب کے 4 باب کی 3 آیت مقدسہ تک کا حوالہ 893 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ تم نے کہا قادر مطلق کی عبادت میں کیا رکھا ہے؟ قادر مطلق کی بندگی میں کیا رکھا ہے؟ قادر مطلق کی پوجا میں کیا رکھا ہے؟ قادر مطلق کی پرستش میں کیا رکھا ہے؟ دیکھنے میں آتا ہے 80 سال کی عمر میں مسیحی ہونے کے باوجود لوگوں کو سارے جہانوں کے خدا کی تعریف و تمجید میں کسی زبور یا گیت کا ایک مصرع بھی سلیقے اور کرینے کے ساتھ گنگنانا نہیں آتا۔ بائبل مقدس کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی نہیں آتی، تو آپ بتائیے قادر مطلق اپنے حضور میں کوئی روح رعایت برتے گا؟ ہرگز نہیں۔ راست بازوں اور عبادت گزار لوگوں کو وہ ایسے ٹریٹ کرے گا، ایسے ڈیل کرے گا جیسے باپ اپنے خدمت گزار بیٹے کو ٹریٹ کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے۔ لیکن جتنوں نے اس کے حضور میں بندگی، عبادت، پوجا اور پرستش کرنے سے انکار کیا، ان سب کے بارے میں رب الافواج کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس روز جو آگ کی بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، خشک تنکوں اور سوکھے پتوں کی مانند، بلکہ خشک اور سوکھے بھوسے کی مانند جل کے راکھ ہو جائیں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ لیکن اگر آپ لشکروں کے خدا کے حضور میں نغمہ سرائی کرنے والے ہیں، اس کی شان اقدس میں لب کشائی کرنے والے ہیں، اور اس کے بزرگ برتر اور قدوس و برحق نام کی مدح سرائی کرنے والے ہیں، تو پھر آپ کے لیے انعامات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ سارے جہانوں کے خدا کے عظیم تخت کے روبرو حاضر ہونے والے ہیں، جہاں آپ جیسے آپ نے زمین پر عبادت کرنا پسند کیا، اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی عبادت کریں گے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یوحنا رسول قادر مطلق کے پاک روح کی قدرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں جتنوں نے مسیح خداوند کے خون میں دل کر قادر مطلق آسمانی زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کی فرزندیت کا حق پا لیا، اور پھر زمین پر ان کو نعمتوں کی، برکتوں کی، سہولیات کی اور مراعات کی قلت اور کمی کا سامنا بھی رہا، بحران اور فقدان کا سامنا بھی رہا، مشکلات اور حالات کا سامنا بھی رہا، اور برے واقعات اور حادثات کا سامنا بھی رہا، اور خطرات اور صدمات کا سامنا بھی رہا، تو بھی انہوں نے قادر مطلق کے حضور میں جھکنے سے، سجدہ ریز ہونے سے، سرنگو ہونے سے، سربسجود ہونے سے، اور اس کے بزرگ برتر نام کی مدح سرائی کرنے سے، اس کی شان اقدس میں لب کشائی کرنے سے، اور اس کی بارگاہوں میں نغمہ سرائی کرنے سے باز آنا پسند نہ کیا۔ وہ سب کے سب سفید جامے پہنے ہوئے اس کائنات کے
کے تخلیقار کاریگر صنعتکار اور دستکار کے تخت عظیم کے روبرو کھڑے ہیں۔ یوحنا عارف باقر کی تحریک کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر صاف کیے ہیں۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا، اور اس کے بعد نہ ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ کیا آپ قادر مطلق کی عبادت کرنے کے باوجود بہت ساری نعمتوں اور برکتوں سے محروم ہیں؟ کیا آپ کو عیش و عشرت کے سامان میسر نہیں؟ کیا آپ کو اسباب جہان میسر نہیں؟ کیا آپ کو روپے پیسے کی افراط اور بہتات میسر نہیں؟ کیا آپ کو خزانہ برکات میسر نہیں؟ کیا اس دنیا پر قابض شیطان نے تمہارا جینا حرام کر دیا ہے، تمہاری زندگی اجیرن کر دی ہے، اور تم گھٹ گھٹ کر جیتے ہو، باوجود اس کے کہ تم قادر مطلق کے عبادت گزار بندے ہو؟ تو مت گھبراؤ، تمہیں آسمانی سفید مہین اور صاف اور شفاف ملبوسات میں قادر مطلق کے تخت عظیم کے روبرو کھڑے ہونے اور پھر نغمہ سرائی کرنے کا حق ملنے والا ہے۔ یوحنا عارف ان راست بازوں کی یونیورسل جماعت کو دیکھتے ہیں جو سفید آسمانی ملبوسات میں ملبوس ہیں، اور رب الافواج کی یعنی ساری کائنات کے تخلیقار کی، دستکار کی، کاریگر کی اور صنعتکار کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر صاف کیے ہیں۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا، اور اس کے بعد نہ ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا۔ مکاشفوں کی کتاب کے 7ویں باب کی 13ویں تا 17ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 247 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہالےلویا،
کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ عبادت کرنے والے ہیں تو سن لیجئے، حوصلہ مت ہاریے، کیونکہ اس قدوس برحق اور بزرگ و برتر کی عبادت کرنے والے شاید کسی نعمت سے اس جہان میں محروم رہ جائے۔ ایک تو وہ وعدہ فرماتا ہے کہ میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی باج رہے گی، میں تیری عمر پوری کروں گا اور پھر تجھے عزت و وقار کی زندگی سے نوازوں گا، اور تیرے تمام دشمنوں کو، تیرے تمام مخالفوں کو تیری طرف شکستگی کے عالم میں پشت پھیرنے پر مجبور کر دوں گا۔ تو بھی اگر ان میں سے کوئی نعمت مجھے راست باز اور پاک باز ہونے کی حیثیت سے نہ بھی حاصل ہو، تو بھی میں قادر مطلب کے حضور میں ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنے والا، کیونکہ مجھے عالم بالا پر وہ حیات ابدی کا تاج دے کر اپنے ساتھ ابدیت اور کاملیت میں داخل اور شامل کرنے والا ہے۔ میں اور آپ جو مصیبتوں میں بھی، الجھنوں میں بھی، مشکلوں میں بھی، دکھوں میں بھی، زخموں میں بھی، گھاٹوں میں بھی، اور حالات، واقعات، حادثات، مشکلات، خطرات اور صدمات میں بھی اس بزرگ و برتر کی عبادت و بندگی، پوجا و پرستش کے لیے آمادہ اور تیار ہے، اور سچائی کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، روح کی مستعدی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس کی عبادت اور بندگی کرنے کو آمادہ اور تیار ہے۔ سب کے سب عالم بالا پر، یعنی اس کی بہشت میں، اس کی سورگ میں، اس کے فردوس میں، اس کی ابدی دنیا میں، اس کی ابدی کائنات میں، اس کے ابدی جہان میں، اور اس کے ابدی شہر نئے یروشلم میں، اس کے ساتھ، اس کے بیٹے کے ساتھ، اس کے نبیوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، اس کے پیغمبروں کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کے مقدسوں کے ساتھ، اور اس کے راست بازوں کے ساتھ داخل ہونے والے ہیں۔ واہ بھائی واہ، اور پھر لعنت نہ ہوگی، 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 اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا۔ واہ بھائی واہ، اور اس کے بندے، اور اس کے بندے، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 3 تا 5ویں آیات مقدسہ 258 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب میں اور آپ جو اس کی عبادت اور بندگی، پوجا اور پرستش میں محو اور مصروف ہیں، اس کی ابدی دنیا میں، اس کی ابدی کائنات میں، اس کے ابدی جہان میں، اس کی ابدی بہشت میں، اس کی ابدی سورگ میں، اس کے ابدی فردوس میں، اور اس کے ابدی شہر نئے یروشلم میں داخل ہو چکے گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لعنت نہ ہوگی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور
وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ میں نے عرض کیا خدا کے نیکوکار، دیندار، ایماندار، پرہیزگار، وفادار، انکسار اور عبادت گزار بندوں اور بندیوں، آپ عالم بالا پر کے خدا کی قدرت کاملہ کے ساتھ سرفراز کیے جانے والے ہو، سر بلند کیے جانے والے ہو، اقبال مند کیے جانے والے ہو، اور یہاں تک کہ ساری کائنات کو تخلیق کر کے ایک ایک چیز کو ترتیب دینے والے کاریگر، تخلیقار، سردکار اور دستکار کا دیدار اور درشن تمہیں حاصل ہونے والا ہے، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور پھر جدائی نہ ہوگی، اور پھر بچھوڑا نہ ہوگا، اور پھر علیحدگی نہ ہوگی، اور پھر قادر مطلق کے حضور سے دیس نکالا نہ ہوگا، نہ میں اور آپ عبدالآباد تک اس کی موجودگی کا، اس کی حضوری کا، اس کی نزدیکی کا، اس کی قربت کا، اس کے دیدار کا اور اس کے درشن کا مزہ لیتے رہیں گے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، میں تمام کی تمام مشکلات میں سے گزر جاؤں گا، میں تمام کے تمام برے حالات میں سے گزر جاؤں گا، میں تمام کے تمام حادثات میں سے گزر جاؤں گا، میں تمام کے تمام برے واقعات میں سے گزر جاؤں گا، میں تمام کے تمام خطرات میں سے گزر جاؤں گا، میں تمام کے تمام صدمات میں سے گزر جاؤں گا، لیکن کسی قیمت پر بھی بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کی عبادت سے انحراف کی راہ اختیار نہ کروں گا، نہ، کیونکہ میں جانتا ہوں جب وہ مجھے اور میرے عبادت گزار ساتھیوں کو عالم بالا پر سرفراز کرے گا، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ یہ کون سے بندے ہیں جنہوں نے اس زمین پر بدل و جان اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے عبادت و بندگی پوجا و پرستش کرنا پسند کیا، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوگے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ میں نے عرض کیا یوحنا عارف کی معرفت خداوند یسوع مسیح کا زندگی بخش مکاشفہ اور اس کا 22واں باب اور اس کی 3 تا 5 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر
قادر مطلق کی عبادت سے انحراف کی راہ اختیار کرنے والے دولت و ثروت حاصل کر بھی لیں، عزت و شہرت حاصل کر بھی لیں، اموال و اسباب حاصل کر بھی لیں، نام و ناموس حاصل کر بھی لیں، روب و دبدبہ حاصل کر بھی لیں، ذرائع اور وسائل حاصل کر بھی لیں، کوٹھیاں اور بنگلے حاصل کر بھی لیں، گاڑیاں اور موٹریں حاصل کر بھی لیں، سامان آسائش و زابائش حاصل کر بھی لیں، عیش و عشرت کی بڑی بڑی سہولیات اور مراعات حاصل کر بھی لیں، رنگ برنگے ملبوسات حاصل کر بھی لیں، کھٹے میٹھے مشروبات حاصل کر بھی لیں، اور اپنی عارضی اور وقتی رہائش کے لیے چمکتے اور دمکتے ہوئے مکانات حاصل کر بھی لیں، تو بھی ایک بات اٹل ہے کہ وہ قادر مطلق کے ساتھ اس کی عبادت کیے بغیر حیات ابدی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ میں اور آپ اس کے ابدی شہر نئے یروشلم میں داخل ہونے جاتے ہیں، جہاں قادر مطلق ہمیں اپنے سامنے عبدالآباد تک رہنے کا حق دے گا، اور ہم اس کے ساتھ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ اس کی عبادت کرتے رہیے، اس کی بندگی کرتے رہیے، اس کی پوجا کرتے رہیے، اس کی پرستش کرتے رہیے، اس کی ارادنا کرتے رہیے، اس کی ورشپ کرتے رہیے، اس کی تعریف کرتے رہیے، اس کی تمجید کرتے رہیے، اس کی تعظیم کرتے رہیے، اس کی عزت کرتے رہیے، اور اس کے حضور میں جھکتے رہیے، تاکہ آخرکار آپ آسمانوں کے آسمان تک بلند کیا جائے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت